حضرات مومنین السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم ایک آن لائن جو مجلس منعقد کی جا رہی ہے، یہ مجلس 40واں ہے برائے ایصال ثواب سید تہذیب الحسن عابدی صاحب کے. اس مجلس کو جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کووڈ-19 کی جو وبا ہے، جو پینڈیمک حالات ہیں، ان کے پیش نظر یہ مجلس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ. مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوگا، لیکن اس سے قبل چند میسیجز ہیں جو ان کے اعزاء کے ہیں، وہ آپ کے درمیان پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس سلسلے میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں مرحوم کے بیٹے، یعنی میری مراد ہے وسمی عابدی صاحب سے، کہ وہ اپنے تاثرات، اپنی باتیں اپنے والد کے بارے میں آن لائن تمام مومنین کو، اور بالخصوص وہ ویورز جو اس وقت اس آن لائن مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، ان کے درمیان اپنے تاثرات پیش کریں. آپ کے روبرو ہیں جناب سید وسمی عابدی صاحب. السلام علیکم. سید تہذیب الحسن عابدی یعنی میرے والد نے اپنی زندگی زیادہ تر 3 جگہوں میں گزاری: ظفر آباد، کھڑگپور اور لکھنؤ. تو پرورش اور بنیادی تعلیم تو ظفر آباد اور جونپور میں ہوئی. پھر جاب IIT کھڑگپور میں تھی. تو IIT کھڑگپور کی جو مین بلڈنگ ہے، اس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں: ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا سروس آف دا نیشن. تو پاپا نے اس بات پر پوری طور سے عمل کیا اور 40 برس تک وہاں کام کیا. پھر لکھنؤ آ گئے اور یہاں امیٹھی کالج اور امیٹھی یونیورسٹی اور یونٹی کالج سے جڑے رہے. تو قریب 20 سال لکھنؤ میں تھے. تو آج ان کے 40ویں کی مجلس ہے. پاپا نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے بہت گہری دوستی اور محبت کے رشتے بنائے. ان میں سے کئی لوگ آج کی اس آن لائن میٹنگ میں موجود ہیں. آپ سب کی شرکت اور سپورٹ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جناب وسمی عابدی صاحب. آپ نے اپنے والد کے متعلق جو تاثرات تھے وہ مومنین کے درمیان پیش کیے. اور اب ہم اس سلسلے میں گزارش کریں گے سید نجمی رضوی صاحب سے، جن کا تعلق سرزمین لکھنؤ سے ہے. آپ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے داماد ہیں اور توحید المسلمین ٹرسٹ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں. آپ کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار آپ کو مزید توفیق عطا کرے. اور اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ مرحوم سید تہذیب الحسن عابدی صاحب کے لیے آپ اپنے تاثرات سامعین کے درمیان پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مرحوم تہذیب الحسن عابدی صاحب جو ہیں وہ ہم سب کے لیے کیا تھے، بالخصوصاً یونٹی اور TMT کے لیے کیا تھے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ چند منٹ اور چند الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا ہے. مرحوم قلب صادق صاحب جو ہیں وہ بہت ہی پیار اور انسیت اور عزت کرتے تھے تہذیب صاحب کی. اسی طرح سے تہذیب صاحب کی جو ہے وہ اس سے بے پناہ محبت اور ان کی عزت کرتے تھے. تہذیب صاحب جب IIT کھڑگپور سے ریٹائر ہو کے لکھنؤ تشریف فرما آئے تو اتفاق سے یہ سعادت ہمیں کو نصیب ہوئی کہ ہم ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو جو ہے وہ یونٹی میں آنے کا جو ہے وہ گزارش کی اور انہوں نے قبول کی. اس دن سے آخری دم تک وہ یونٹی کی طرح ہر طرح سے جڑے رہے اور ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ فراموش کبھی بھی نہ کیا جائے گا، نہ کیا جا سکتا ہے. وہ شخصیت اپنے آپ میں جو تھی وہ ایک انڈیویجول نہیں تھے، وہ ایک اپنے آپ میں انسٹیٹیوشن تھے. جس شعبے کے وہ ماہر تھے اس میں انہوں نے سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے برابر لیکچرز دیے، کاوشیں کی کہ کسی طرح سے بچوں کے اندر ایک سائنس ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں. اس کے علاوہ وہ ایک بہت ہی دیانتدار، دیندار شخصیت تھے جن کو صرف اپنی شعبے کے اوپر پوری کمانڈ نہیں تھی، بلکہ اتنی کمانڈ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ ادب پر بھی تھی، اتنی کمانڈ ان کو فلسفی کے اوپر بھی تھی اور دیگر شعبوں میں تھی.
یہ جھلکیاں جو تھیں ان کی اس وقت ملتی تھیں جس وقت وہ انٹرویو پینلز کو چیئر کر رہے ہوتے تھے، اور کسی بھی سبجیکٹ میں سائنس کے علاوہ بھی اگر جو کوشچنز ہوتے تھے یا جو ایویلویٹ کرتے تھے تو اس سے ان کی ڈیپتھ کا اندازہ ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب بورڈ رومز میں ان کے انیشیٹوز، ان کی گائیڈنس ہمیشہ ہم لوگوں کو جو ہے بہت ہی ویلیبل رہی ہے، اور ہمیشہ ہم لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ وہ ہم لوگوں کے درمیان سے چلے گئے ہیں. ان کو ہمیشہ ان کی کاوشوں کو، ان کے کنٹریبیوشنس کو ہم لوگ ہمیشہ مس کریں گے، مگر ہم لوگوں کی ان کے ساتھ دعائیں رہیں گی اور ان کی یادیں ہم لوگ کے ساتھ ہمیشہ ہی رہیں گی. بس اس کے ساتھ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ تہذیب صاحب جیسے لوگ اس معاشرے میں آتے رہیں، اداروں سے جڑتے رہیں، اور اچھی چیزوں کو بالخصوصاً کوالٹی ایجوکیشن کو آگے بڑھاتے رہیں، جس سے ہم لوگ جنریشنز کو بلڈ کر سکیں، کل کے لیے تیار کر سکیں. بہت شکریہ جناب نجمی صاحب کہ آپ نے اپنے تاثرات سامعین کے درمیان پیش کیے. اور اب ہم گزارش کریں گے جناب ڈاکٹر شین رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے تاثرات مومنین کے درمیان پیش فرمائیں. السلام علیکم. میں دلی افسوس کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہوں مرحوم عابدی صاحب کی فیملی کو. خدا انہیں صبر جمیل عطا کرے اور مرحوم کو جنت میں بلند مقام سے نوازے. عابدی صاحب اور میرا ساتھ اس دن سے تھا جب میں نے MIT یونیورسٹی جوائن کری تھی. ہم روز ساتھ میں یونیورسٹی جاتے تھے. وہ ایک اچھے شاعر تھے. ان کی شاعری سے رستے کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. وہ محب اہل بیت تھے. اکثر وہ ہم سے ساتھ میں مجلسوں میں چلنے کو کہتے تھے. وہ ایک عظیم شخصیت تھے جسے بلایا نہیں جا سکتا. حضرت علی نے فرمایا ہے، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، صرف تقویٰ ساتھ جائے گا، صرف تقویٰ ساتھ جائے گا. کل تک ہمارے ساتھ تھے، اب آج آپ نہیں. کل تک ہمارے ساتھ تھے، اب آج آپ نہیں. مٹی میں جا کے سو گئے، آتا نہیں یقین. مٹی میں جا کے سو گئے، آتا نہیں یقین. اجلی اندھیری قبروں کے آپ ہو گئے مکی. اجلی اندھیری قبروں کے آپ ہو گئے مکی. بس دیکھتے ہی دیکھتے رستے بدل گئے. بس دیکھتے ہی دیکھتے رستے بدل گئے. ہم پیچھے رہ گئے، آپ آگے نکل گئے. ہم پیچھے رہ گئے، آپ آگے نکل گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر شین رضوی صاحب کہ آپ نے اپنے تاثرات مومنین کے درمیان پیش کیے. اور اب ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر ندیم حسنین صاحب سے کہ وہ اپنی بات، اپنے تاثرات، اپنے ایموشنز مومنین کے درمیان پیش کریں. اس موقع پر کچھ بولنا میرے لیے بڑا عجیب سے مجھے لگ رہا ہے، اس لیے کہ شکیل بھائی ہم لوگ کی زندگی کا ایک حصہ رہے 60 سال، تقریباً 60 سال تک، اور ان کا اس طرح سے چلے جانا ظاہر ہے کہ ہم لوگ کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے. ہمارے ان کے بیچ ایک جو پل کا کام بھی کرتا تھا، ایک شوق ہمارا جو کامن تھا ان کے ساتھ، اردو پوئٹری کا تھا. بہترین ٹیچرز، آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر، بہت پاپولر تھے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی، ایک بہترین انسان. میں نے ان 60 برسوں میں میں نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی کبھی نہیں سنی. یہ بہت بڑا وصف ہے انسان کا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بحث بھی ہوتی تھی تو کچھ اس طرح سے رہتی تھی کہ اس میں کبھی کوئی تلخی نہیں ہوتی تھی. خاص طور سے ریلیجن کو لے کے میرے ان کے ساتھ اکثر ڈسکشن رہتا تھا، لیکن وہ چونکہ اسلام کا بہت پروگریسو اور کنٹمپریری ویو لیتے تھے، اس لیے کچھ کبھی اس کو لے کے تلخی نہیں پیدا ہوئی. اس کو لے کے بہت جنرس تھی تعریف کرنے میں. میری اپنی جو اکیڈمک کام ہے اس کے علاوہ جو بھی میری کتابیں ہیں، جو میری رائٹنگز ہیں، ان کو بہت شوق سے پڑھتے تھے اور اس قدر تعریف کرتے تھے کہ مجھے کہنا پڑتا تھا کہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ واقعی آپ کو پسند آئی ہے. بہرحال
उनका इस तरह से यूं चले जाना जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल है. अब तक सिंक नहीं कर पाया ये बात कि अब वो हमारे बीच नहीं हैं. और चूँकि हमारे उनके बीच में उर्दू पोइट्री एक बड़ी मजबूत कॉमन लिंक थी, इसलिए मैं मजाज के एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा. ये रंग बहार आलम है, क्यों फ़िक्र है तुझको ऐ साक़ी, महफ़िल तो तेरी सुनी न हुई, कुछ उड़ भी गए कुछ आ भी गए. लेकिन शायद मजाज जैसे शायर को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चले जाने के बाद महफ़िल सूनी हो जाती है और सूनी ही रहती है. चाहे भले ही 10 लोग आ जाएं या 10 लोग फिर चले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम आपको हमेशा मिस करेंगे शकील भाई. खुदा हाफिज़. बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम हसनैन साहब. और अब हम गुजारिश करते हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब से कि वो अपने तासुरात तमाम व्यूवर्स के दरमियान पेश फरमाएँ. अस्सलाम वालेकुम. मैं अशफाक हुसैन मरहूम का ब्रदर इन लॉ हूँ. तहसीब भाई की इनफरादी खसूसियात जो उनके अमल ज़िंदगी का हिस्सा थीं वो कुछ इस तरह से बयान की जा सकती हैं. तबीयत की इंकिसारी और आज्जी, सब्र व तहम्मुल और दयानतदारी, अक्ल व खिरत का ऊंचा दर्जा, बेलौस मोहब्बत, बेहद बाइखलाक, दिलकश शख्सियत और खुश मिजाजी, मादियत की कोई ख्वाहिश न थी, सखावत मिजाजी, मेहमान नवाजी. मैं क्या हूँ, हु एम आई, और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस मसले पे वो हमेशा गौर करते रहते थे और अक्सर गुफ्तगू रही. वो फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन मेटाफिज़िक्स में दिलचस्पी हमेशा रही और ज़िंदगी और मौत के मसले पर वो अक्सर ब्रिज नारायण चकबत का एक शेर पढ़कर सुनाते थे. ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना. उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ लोगों से मोहब्बत और नेक काम करना. आज वो हमसे जुदा हो गए, लेकिन हमारे दिलों में उनकी याद हमेशा ताज़ा रहेगी. शकील भाई को शेर व शायरी से बेहद दिलचस्पी थी और हर मुलाकात पर वो कहते थे, अरे भाई ऐश भाई एक ताज़ा गज़ल सुनिए, और फिर बाद में ये कहते थे कि ऐश भाई वो गज़ल सुना दीजिए. तहसीब भाई अहले बैत के आशिक़ थे, लिहाजा मैं अपनी खराज अक़ीदत का अख्तिताम करते हुए 2 अशार मीर अनीस के मरसिये के पेश करता हूँ, इसलिए कि उनको मीर अनीस के मरसिये बहुत पसंद थे. मुझे यकीन है मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी और उनकी रूह को सुकून मिलेगा. इंसान को चाहिए कि ख्याले क़ज़ा रहे, हम क्या रहेंगे जब न रसूले खुदा रहे. भटके जनाब हुर भी बहुत राह से, हिर फिर के फिर निजात के रास्ते पे आ रहे. बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब. और अब हम गुजारिश करते हैं जनाब फराज आबदी साहब से कि आपके जो तासुरात हैं वो मोमिनीन के दरमियान पेश फरमाएँ. I'd like to say a few words about my Dada. When I was a child, he would always encourage me with patience and wit to be curious about the world. Every time he'd come visit, I'd ask him to tell me a riddle, and somehow, every day, he would always have a new one. His great mind for science and math, plus his ability to teach others, was the key influence for my life and career, just as it was for thousands of his other students. But perhaps even more remarkable than his intelligence was his kindness towards other people. It's human nature to be caught up in the turbulence of our own lives,
When we're dealing with problems, maybe we're not so nice to our friends or family members. But Dada was never like this. For 80 years, he was always a friendly and kind person. What a remarkable achievement that is. Dada will always be here with us. When we recall the memories that we have of him, that's when he'll be there. When we are curious about something of interest and we investigate it with scientific rigor, that will be Professor Abadi's hand guiding us. When we're good to each other and ask, "How can I help someone today?" those are his words that we're hearing in our ear. Dada, it was such a gift to have you in my life. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. बहुत शुक्रिया जनाब फराज आबदी साहब, आप सब ने अपने तासुरात मोमिन के दरमियान पेश किए। यकीनन इन हालात में इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जिस तरह से फ़िज़िकल मजलिस करते थे नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा दुख का मौका है और हम इस 40वें की मजलिस के हवाले से खुदा की बारगाह में दुआ गो भी हैं कि परवरदिगार इस तरह के जितने भी अमराज हैं उनको ज़ायल कर, और जिस तरह से हम सारे प्रोग्राम मुनक़िद करते थे उसी तरह कर सकें। आइए हज़रात, अब हम मज़ीद ताख़ीर नहीं करते हैं और मजलिस के आगाज़ के लिए गुजारिश करते हैं जनाब क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तिलावत कलाम रब्बानी से बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल आसीम कल्मुअली यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। तआमुल आसीम कल्मुअल यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। क़ुलू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम। ख़ुज़ू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ा रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौतल ऊला व वक़ाहुम
فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت شکریہ جناب قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم پیش خوانی کے لیے گزارش کریں گے جناب صالح نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. لگا دے جو بغیر تیغ ہی انبار لاشوں کے،
لگا دے جاپ غیر تیری انبار لاشوں کے جو ہے پہ کر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سالک نقوی صاحب کہ آپ نے اپنا کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں جناب قائم رضا صاحب سے کہ وہ اپنا کلام مومنین کے درمیان پیش فرمائیں۔ دختر شبیر کی تشنا دہانی دیکھ کر، دختر شبیر کی تشنا دہانی دیکھ کر، خون آنکھوں میں اتر آتا ہے پانی دیکھ کر، دختر شبیر کی تشنا دہانی دیکھ کر، دونوں ہاتھوں سے جگر کو تھام کر تڑپے حسین، دونوں ہاتھوں سے جگر کو تھام کر تڑپے حسین، خاک میں ملتی محمد کی نشانی دیکھ کر، دختر شبیر کی تشنا دہانی دیکھ کر، عکس پیاسوں کا نظر آیا جو ست ہے آپ پر، عکس پیاسوں کا نظر آیا جو ست ہے آپ پر، رو دیے عباس دریا کی روانی دیکھ کر، دختر شبیر کی تشنا دہانی دیکھ کر، تک رہے ہیں پیار سے بیٹے کی صورت کو حسین، تک رہے ہیں پیار سے بیٹے کی صورت کو حسین، موت روتی ہے سرہانے نوجوانی دیکھ کر، ہائے کیا بتلائیں کیا گزری دل شبیر پر، گھوڑوں کی ٹاپوں میں بھائی کی نشانی دیکھ کر، دختر شبیر کی تشنا دہانی دیکھ کر۔ بہت شکریہ جناب قائم رضا صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم گزارش کرتے ہیں شاعر اہل بیت جناب جناح ظفر آبادی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ حضرات مومنین سلام علیکم۔ ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی 40ویں کی مجلس ہے، چند اشعار پیش کرنا ہے۔ مرحوم کا ایک پسندیدہ کلام جو کہ میں پڑھتا تھا، بہت داد و تحسین سے نوازتے تھے، وہی کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دونوں جہاں میں باعث توقیر ہی تو ہے، اشک اذان نجات کی تحریر ہی تو ہے، دونوں جہاں میں باعث توقیر ہی تو ہے۔ حسن مطلب بطور خاص، یہ وادی منار
تیری تقدیر ہی تو ہے، تعبیر خواب مختل شبیر ہی تو ہے، دونوں جہاں میں باعث اور بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں جو کہ مرحوم کو بہت پسند تھا، سماعت فرمائیں گے۔ شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو، شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو، حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے، حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، کہتے ہیں جس کو فرش عزائے حسین ہم، قرآن کربلا کیے تفسیر ہی تو ہے، کہتے ہیں جس کو فرش عزائے حسین ہم۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار، زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار، ظالم سمجھ رہا تھا یہ تقریر ہی تو ہے، زینب کا لفظ لفظ۔ تمام سامعین کی نظر ایک قطع بند شعر پیش کر رہا ہوں، سوال جناب علی اصغر سے ہرملہ کا ہے اور جواب جناب علی اصغر کا بطور خاص سنیے گا۔ ہرملہ کیا کہتا ہے؟ میں ماہر کما ہوں پکارا یہ ہرملہ، میں ماہر کما ہوں پکارا یہ ہرملہ، جورن میں آ رہا ہے وہ بے شیر ہی تو ہے۔ اب جواب سنیے بطور خاص، گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی، گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی، اصغر نے مسکرا کے کہا تیر ہی تو ہے، گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی، اصغر نے مسکرا کے کہا تیر ہی تو ہے۔ اور آخری شعر بطور خاص سنیے گا کہ لے جائیں گے ملک مجھے تو اپنی فکر کر، لے جائیں گے ملک مجھے تو اپنی فکر کر، جنت میرے حسین کی جاگیر ہی تو ہے، جنت میرے حسین کی جاگیر ہی تو ہے، دونوں
جہاں میں باعث توقیر ہی تو ہے۔ بہت شکریہ جناب ظفر آبادی صاحب کہ آپ نے اپنا کلام بارگاہ معصومین علیہم السلام میں پیش کیا۔ یقیناً یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ تلاوت کلام ربانی، یہ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گی۔ اور اب ہم مجلس کے باقاعدہ آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ وہ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تہذیب الحسن آبدی ابن سید یعقوب حسین آبدی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارک رعد، اس کی آخری آیت 13واں سورہ، آیت نمبر 43 مشہور آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ اے رسول، یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے 2 گواہ ہیں۔ ایک گواہ خود خداوند عالم کی ذات ہے جو گواہی کے لیے کافی ہے، لیکن اسی اللہ نے ایک دوسرے گواہ کو بھی پیش کیا ہے۔ وہ گواہ من عندہ علم الکتاب، وہ ذات ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ایک علم دوست، ایک صاحب علم دانشور کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پوری زندگی علمی کوششوں، علمی میدانوں میں تلاش و جستجو میں گزاری۔ علم دوست انسان تھے، جہالت کے خاتمے کی کوششیں کیں، اور چونکہ یہ مہینہ بھی ماہ مبارک رمضان ایسی ذات گرامی سے بھی نسبت رکھتا ہے جس کا سب سے بڑا عنوان اور جس کے بارے میں آیہ کریمہ بھی نازل ہوئی، جو دنیا کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا دانشور اور یقیناً صاحب علم، اور دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں بھی جو صاحب علم ہے، یعنی مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی،
بغیر تمہید کے یا کریمہ مولائے متقیان کے شان میں نازل ہوئی، بات پیغمبر کی رسالت کی ہے، اور پیغمبر کی رسالت کے لیے اللہ نے جو دو گواہ پیش کیے کہ آپ رسول ہیں، خود رسالت پیغمبر معمولی بات نہیں ہے، معمولی عہدہ نہیں ہے، معمولی منصب نہیں ہے، لہذا جب انتہائی اہم عہدہ ہے، انتہائی اہم منصب ہے، تو اس کے لیے گواہ بھی معمولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بات اہم ہو، فرد اہم ہو، عہدہ اہم ہو، تو پھر گواہ بھی اہم ہونا ضروری ہے، اور اس کائنات ہستبود میں سب سے اہم ذات ہے وہ خداوند عالم کی ہے، اور اس نے اپنے کو گواہ بنایا ہے، اور پھر اپنے کو گواہ بنانے کے بعد خود اسی گواہ نے جو سب کچھ ہے ایک دوسرا گواہ بھی پیش کیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا واضح طور پر ایک آسان ہے کہ وہ گواہ بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور ہر انسان اگر کسی کو بعنوان گواہ پیش کرتا ہے تو اپنے اعتبار سے اور اپنے علم اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر گواہ کو پیش کرتا ہے۔ جب خدا جیسی ذات کسی کو گواہ، وہ بھی اپنے بھیجے ہوئے نمائندے یعنی اپنے رسول کے لیے گواہ بنا رہی ہو، تو کسی معمولی ذات کو گواہ نہیں بنائے گا، اور اس آیہ کریمہ میں امیر المومنین کو گواہ بنایا ہے رسول کی رسالت کا۔ اس سے عظمت کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی ذات گرامی کیا ہے۔ لیکن یہاں پر قابل غور چیز یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی امام علی کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ امام علی کے صفات کو بیان کیا ہے، اور امیر المومنین کے صفات کا بیان کرنا خود اس بات کا پیغام ہے کہ وہ صفات یقیناً قابل غور ہیں۔ ایک پہلو یہ بھی ممکن ہے کہ نام رکھ لینا آسان ہوتا ہے، صفت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں بہت سی جگہوں پر نام لیا جاتا تو ممکن تھا بعد میں بہت سے اس نام کے افراد پیدا ہو جاتے یا وجود میں لائے جاتے، لیکن ایسی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ایسی صفت جسے خداوند عالم امام علی کے لیے اہم موقع پر اہم چیز کی گواہی کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ صاحب علم ہونا ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، رسول کی رسالت کا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور خود صاحب کتاب کے عنوان سے، ایک صاحب علم کے عنوان سے، ایک عالم کی حیثیت سے پیش کرنا خود اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جب عظمت کی بات آئی ہے اور امیر المومنین کو ایک اہم چیز کے لیے گواہ بنایا ہے، تو اللہ نے کسی اور صفت کو نہیں پیش کیا ہے، بلکہ امیر المومنین کی صاحب علم ہونے کی حیثیت کو پیش کیا ہے۔ گویا اللہ کی نگاہ میں بھی امام علی کا عالم ہونا یقیناً ایک قابل توجہ اور قابل غور چیز ہے۔ اس سے ہم خود یہ پیغام لے سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں جب امام علی کا عالم ہونا اور صاحب علم ہونا ایک اہم اور ایک قابل توجہ چیز ہے، تو یقیناً ہمارے لیے بھی اہم اور قابل توجہ ہے، قابل غور ہے۔ اور پھر یہاں پر ابتدا میں یہ بھی توجہ کرنا ہے کہ جب بعنوان عالم اللہ نے پیش کیا ہے تو صرف اللہ نے بعنوان عالم نہیں پیش کیا ہے، بلکہ تاریخ نے بھی ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی ذات ہر ایک کی نگاہ میں صاحب علم رہی ہے تو تنہا امام علی کی ذات ہے۔ ایسی ذات کہ جس کے علم کے بارے میں اپنے اور غیر سب نے اتفاق کیا ہے، وہ امام علی کی ذات ہے۔ اگر کسی کے علم کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے، وہ امام علی کی ذات ہے۔ دوست و دشمن جس کے علم کا معترف رہا ہے، وہ امام علی کی ذات ہے۔ اور روئے زمین پر کائنات میں ایک ایسی تنہا امام علی کی ذات ہے جنہوں نے منبر پر آ کر دعویٰ سلونی کیا ہے، تو اس دعویٰ سلونی کی لاج بھی رکھی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسا موقع نہیں، تاریخ میں کوئی ایک جملہ نہیں ملتا کسی نے علم امام علی پر انگلی اٹھائی ہو، یا امیر المومنین کے علم کے سلسلے میں ذرہ برابر کسی نے شک و شبہ کیا ہو۔ یعنی مسلمات میں سے ہے مولائے کائنات کا صاحب علم ہونا۔ اب درمیان میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جب یہ مسلمات تاریخ میں سے ہے امام علی کا صاحب علم ہونا، تو آج عقل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنا رہنما، اپنا مقتدا، اپنا رہبر، اپنا ہادی اگر کسی کو بنایا جائے تو اس کو بنایا جائے صاحب علم ہے۔ پیغمبر کے بعد بھی جس کا علم مسلمات میں سے ہے، جو صاحب علم ہے، وہ صرف امام علی کی ذات ہے۔ لہذا کم از کم اس حیثیت سے کہ اگر امام علی کی
علمی حیثیت مسلم ہے تو پیغمبر کے بعد اسے مانا جائے جس کے علمی حیثیت مسلم ہے۔ اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج شاید اسلام میں بہت حد تک انحرافات، نقصان اور اسلام کی حقیقی پیغام اور اسلام کا حقیقی چہرہ نہ پہنچ پانے کا ایک بہت بڑا سبب ایک ایسی ذات جس کی علمی حیثیت مسلم تھی اسے چھوڑ دیا گیا۔ یعنی اگر امیر المومنین جیسے صاحب علم کو اپنایا گیا ہوتا اور امام علی جیسے صاحب علم کو اپنا رہبر اور اپنا مقتدا اور اپنا رہنما مانا گیا ہوتا تو نہ تو اسلام میں انحرافات وجود میں آتے، نہ اسلام جیسے ایک سلامتی والے دین کے آنے کے بعد دنیا میں ناامنی اور دنیا میں تشدد اور دنیا میں برائیوں کا وجود ہوتا۔ کم از کم بنام اسلام دنیا میں ظلم و بربریت کا تصور نہیں ممکن تھا اگر امام علی جیسے ایک صاحب علم ذات کو تسلیم کر لیا گیا ہوتا۔ اتنا یقین ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کم از کم اسی علمی حیثیت کا اعتراف اور اقرار کرنے کے بعد علی جیسے عالم کے در کو چھوڑا نہ گیا ہوتا تو یزید جیسے خونخوار دہشت گرد اور ابن ملجم جیسے دہشت گرد وجود میں نہ آئے ہوتے۔ یہ امیر المومنین کے در کو چھوڑنے ہی کا نتیجہ ہے کہ صرف وہی دور نہیں بلکہ آج بھی بنام اسلام ایسے افراد دنیا میں لائے گئے، ایسے افراد کو پیش کیا گیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یقینی طور پر جو اسلام کے دشمن تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر علمی حیثیت مسلم ہے تو پھر صاحب علم کو اپنایا جائے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ بھی جہالت ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ایک نقصان کا سبب جہالت ہے۔ آج جہالت کے نقصانات واضح ہیں۔ دنیا نے جس حد تک جہالت کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے اور چیزیں نہیں ہیں۔ یقیناً جہالت قوموں کی بھی نابودی کا سبب بنتی ہے، جہالت افراد کے نقصانات کا بھی سبب بنتی ہے، جہالت معاشرے، سماج و سوسائٹی کے بھی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ جہالت کے نقصانات آج مسلمات میں سے ہیں۔ جتنا نقصان جاہل کی وجہ سے ہوتا ہے معمولاً دوسری چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے اسلام کا پہلے ہی دن سے پیغام یہ تھا کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ پیغمبر اکرم کی حدیثیں بیان کر دینا اور ہے، لیکن ان پیغمبر اکرم کی بیان کی ہوئی احادیث کی روشنی میں آغاز بعثت پیغمبر اکرم کے اوپر قرآن کی آیات کا خود انداز تخاطب اس بات کا پیغام تھا کہ اسلام کا مشن ہی دنیا سے جہالت کا خاتمہ تھا۔ اسلام کا مشن ہی علم کی شمع کو روشن کرنا تھا۔ اسلام یہ چاہتا تھا کہ سماج سے، دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو تاکہ علم کی روشنی میں انسان اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے حق اور حقیقت تک پہنچ سکے، انسان علم کی شمع روشن کر کے ہدایت حاصل کر سکے۔ لیکن ایک طرف اسلام کا پیغام یہ تھا کہ علم کے ذریعے سے دنیا تک ہدایت کا پیغام پہنچے۔ پیغمبر کے بعد یہی اسلام جس نے علم کو بنیاد اور اساس مانا تھا، کاش اگر صاحب علم کو لیا گیا ہوتا تو پھر اسلام اپنے مقصد میں کامیاب یقیناً ہو جاتا۔ وجہ یہ ہوئی کہ پیغمبر کی جگہ پر ایسے افراد کو لانے کی کوششیں کی گئیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا علم سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسی جہالت کا نتیجہ آج تک دنیا کے سامنے ہے۔ اسی لیے اسلام کا ایک سب سے اہم پیغام ہے کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ اور چونکہ واقعاً اگر یہاں پر ہم غور کریں، اگر ایک طرف جہالت کے نقصانات ہیں، ایک طرف جہالت نے نقصان پہنچایا ہے، تو آج ہم سب کا اجتماعی فریضہ، ہر سب کا فردی فریضہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے درمیان سے ہم جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں۔ خود جہالت سے دور ہو جانا یہ اور ہے، لیکن دوسرے افراد کو جہالت سے دور کر دینا یہ اصل ہوتا ہے۔ آج جن مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ان کی بھی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ خود بھی جہالت سے دور ہوئے اور جس حد تک دوسروں سے جہالت کو دور کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور یہیں پر صرف جہالت ہی نہیں بلکہ قابل غور چیز یہ ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، یقیناً جہالت کے نقصانات ہیں، یقیناً جہالت نے نقصان پہنچایا ہے، یقیناً جہالت کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن قابل غور یہ ہے کہ دنیا میں شاید جہالت سے زیادہ بظاہر صاحبان علم نے نقصان پہنچایا ہے۔ اگر صرف جہالت رہتی تو آج دنیا میں اس حد تک تباہی کے مناظر دکھائی نہ دیتے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اس کا مطلب کم از کم اتنا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اگر جہالت کے نقصانات ہیں تو بہت سے صاحبان علم کی وجہ سے بھی نقصانات ہیں، بہت سے علوم کا نتیجہ بھی نقصانات ہے۔ اس کا مطلب اگر علم فائدہ پہنچاتا ہے، علم انسان کو نقصانات سے بچاتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ ہر علم انسان کو نقصانات سے نہیں بچاتا ہے۔
ہر علم انسان کو، سماج کو، سوسائٹی کو نقصانات سے نہیں بچاتا ہے، اس لیے کہ اگر علم نقصانات سے بچا رہا ہوتا تو آج علم کے وجہ سے نقصانات وجود میں نہ آ رہے ہوتے۔ آج کتنی خرابیاں، کتنی برائیاں، کتنی نقصانات اسی علم کی وجہ سے ہیں۔ یعنی اگر علم ترقی نہ کی ہوتی تو نقصانات نہ ہوتے بہت سے میدانوں میں۔ اگر علم نے ترقی نہ کی ہوتی تو پھر انسان اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا آج نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج بہت سے ایسے استکباری طاقتوں کے افراد ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صاحب علم ہونے کے بعد نقصانات پہنچائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے جہالت کے نقصانات ہیں، اسی وقت بعض اوقات علم کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ یہیں پر ہمیں اسلامی تعلیمات کی اور اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ہرگز اسلام نے جہالت کے مقابلے میں علم کو نہیں رکھا ہے، بلکہ اگر جہالت کو بدترین چیز قرار دیا ہے، بری چیز قرار دیا ہے، تو اسلام نے جہالت کے مقابلے میں عقل کو رکھا ہے۔ اس سے کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان علمی میدانوں میں آگے بڑھا ہو، اس کے پاس ڈگریاں ہوں، اس کے پاس بہت سی معلومات ہو، اور اس کے بعد بھی وہ جہالت سے محفوظ ہو جائے۔ یہ تعبیرات اس بات کا پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے صاحب علم ہو لیکن جاہل ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈگریاں ہوں لیکن وہ جہالت کے وادیوں میں ہو، اس لیے کہ معلومات کے مجموعے یا معلومات کے ذخیرے کو صاحب علم ہونا نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے معلومات کے مجموعے کو جہالت سے دور ہونا نہیں کہتے ہیں، بلکہ جہالت سے دور ہونے کا مطلب انسان اپنی عقل تک پہنچ جائے اور اپنی عقل کا صحیح طور پر استعمال کر لے۔ اور یہ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اسی بظاہر جہالت سے دور نہ ہو کر یا جہالت کی وادیوں میں رہ کر علم حاصل کرنے کا ایک نتیجہ اس وقت یہ وبا ہے کہ جس سے دنیا جوجھ رہی ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی کسی حد تک بعض ناعاقبت اندیش افراد کے علم کا نتیجہ ہو جو آج دنیا نقصان اٹھا رہی ہے۔ آج ایٹم بم جیسی بعض چیزیں ہیں جو بعض افراد کے علم کا سبب ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صرف معلومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسان صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ، علمی میدانوں میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی آگے بڑھا رہا ہو۔ یعنی اگر وہی علم انسان کی عقل کو پروان چڑھا رہی ہو تو پھر یہ انسان جہالت سے دور ہوا ہے، لیکن اگر اس کا علم اور اس کی معلومات اس کی عقل کو کمال تک نہیں پہنچا رہی ہے تو وہ صاحب علم ہے لیکن جاہل ہے، اس کے پاس علمی معلومات ہے لیکن جہالت سے دور نہیں ہوا ہے۔ لہذا یہ ایک غلط فہمی بعض افراد کو کہ ہمارے پاس اتنی ڈگریاں ہیں اور ہمارے پاس اتنا علم ہے اور ہمارے پاس اتنی معلومات ہے، بعض افراد کو غلط فہمی یہی ہے کہ وہ معلومات کے مجموعے کو صاحب علم ہونا ہے، جہالت سے دور ہونا کہتے ہیں۔ اصل اسلام کا پیغام یہی ہے کہ تم اپنے کو جہالت سے دور کرو، یعنی ایسا علم حاصل کرو جو تمہیں انسانی کمالات تک پہنچا رہا ہو، اور جب یہی علم انسان کو انسانی کمالات تک پہنچاتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی جذبات ابھرتے ہیں، انسانی جذبات سامنے آتے ہیں، اور اسی انسانی جذبات کے نتیجے میں اس علم کا استعمال اپنے فائدے کے لیے بھی کرتا ہے اور انسانیت کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اور پھر اس کے نمونے ہم اس دور میں دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت سے ایسے صاحبان علم ہیں جن کا علم انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے کو جہالت سے دور کیا ہے اور اپنے علم کا استعمال انسانیت کے فلاح و بہبود اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علم حاصل ہی اس لیے کیا ہے کہ صرف اپنے مفاد کو نگاہوں میں رکھیں۔ اس کا نمونہ ہم اس دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ بعض صاحبان علم ہیں، بعض میدان، بعض فیلڈ ایسی ہیں کہ جو میدان وجود ہی میں آیا اس لیے تھا کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ آج انہی میدانوں میں جہاں ایک معلمین کا شعبہ ہے، انہی میدانوں میں جہاں ڈاکٹر اور طبیب کا شعبہ ہے، آج کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں الحمدللہ جو آج اپنے علم کو انسانیت کے فلاح و بہبود اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس منصب تک پہنچ گئے تو اب ہماری آمدنی کے ذرائع کھل گئے۔ کتنے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں کہ واقعاً کہنے کا حق ہے کہ وہ صاحب علم ہے اور وہ ڈاکٹر جہالت سے دور ہے جو ایک مریض کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ ہمیں انسان کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، ہمیں انسان کی خدمت کے کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے، لیکن یقیناً وہ ڈاکٹر جہالت سے دور نہیں ہوا ہے جو مریض کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ ہمارے فائدے کا ایک ذریعہ سامنے آ گیا ہے۔ آج ہے یقینی طور پر یہی ایک شعبہ ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے تھا، لیکن بعض افراد نے اسے اپنے مفاد کا ذریعہ بنایا۔ لہذا قرآن کریم کی آیت بڑھ کر پیغام دے رہی ہے
کہ آؤ صاحبان علم کی عظمت کو سمجھو، تاکہ جب تم صاحبان علم کی عظمت کو سمجھو گے تو پھر خود اپنے کو اور اپنے سماج کو بھی ترقیوں کی طرف لے جا سکتے ہو۔ اور اتنا یقین ہے، اس آیت کا پیغام ہے کہ صاحب علم کے ہونے ہی سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سماج اور افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صاحبان علم سے استفادہ کریں، ورنہ امام علی جیسا ایک صاحب علم موجود تھا، امام علی جیسا ایک عالم موجود تھا، امام علی جیسا ایک دانشمند موجود تھا، دانشور موجود تھا، اس کے ہوتے ہوئے ابن ملجم جیسے افراد کا سامنے آ جانا، اور اس ذات گرامی کے ہوتے ہوئے حاکم شام جیسے افراد کا سامنے آ جانا، اس ذات گرامی کے ہوتے ہوئے مروان جیسے افراد کا سامنے آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا صاحب علم کے ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک سماج اس صاحب علم سے صحیح طور پر استفادہ نہ کرے۔ ہر دور کی ضرورت یہ ہے کہ صاحبان علم سے صحیح طور پر استفادہ کیا جائے، ورنہ امام علی جیسا ایک عالم آ کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کے علم سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں۔ آج یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ اتنا بڑا عالم آ کر گزر گیا ہو، کتنے افراد نے امیر المومنین سے استفادہ کیا؟ ہاں استفادہ کیا ہے، لیکن ان افراد کی تعداد جنہوں نے استفادہ کیا ہے انگلیوں پر گننے والی۔ سلمان و ابو ذر جیسے افراد ہیں، مالک اشتر جیسے افراد ہیں، عمار یاسر جیسے افراد ہیں، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ انتہائی محدود ہے۔ آپ سوچیں کہ امام علی جیسا ایک صاحب، ایک آج کسی فیلڈ کا ماہر، کسی فیلڈ میں مہارت رکھنے والا ایک فرد ہوتا ہے، کتنے افراد اس سے استفادہ کرتے ہیں، کتنے افراد اس کے علم سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ امام علی جیسا ایک انسان جو ہر فیلڈ کا ماہر ہو، ہر فیلڈ میں مرد میدان ہو، جس نے دنیا کو علم بتایا ہو، جس کے پاس ہر علم ہو، جو منبر سلونی پر جا کر یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس کے بعد بھی دنیا ایسی ذات گرامی سے علم کو حاصل نہ کر سکے، یہ سوائے المیہ کے کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی غیروں کی بات نہیں ہے، کم از کم ان افراد کا ایک شرعی فریضہ اور ایک ایمانی فریضہ یہ بھی ہے کہ علمی میدانوں میں محنت کریں۔ لہذا میں نے اکثر مجالس میں ایک گزارش کی، یہاں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہ آج اگر ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اگر آج ہم امیر المومنین سے وابستہ ہیں، آج اگر ہم کو ناز اور فخر ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، آج اگر ہمیں ناز و فخر ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو ہم کو ناز و فخر کرنے کا اس وقت حق ہے کہ ہم علمی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے جا کر ثابت کریں کہ چونکہ علی والے ہیں لہذا علمی میدان میں سب سے آگے ہیں، اس لیے کہ امام علی کے لیے قرآن کی آیت گواہ ہے کہ علی علم کسی سے پیچھے نہیں تھے، علی سب سے بڑے عالم تھے۔ اگر علی سب سے بڑے عالم تھے تو آج اس علی کا چاہنے والا سب سے بڑا عالم ہوگا۔ آج اگر علمی میدانوں میں ہر فرد کی ذمہ داری، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر بشر کی ذمہ داری، اسلام کا پیغام تو ہر ایک کے لیے ہے، امیر المومنین کا علم پھیلانا ہر ایک کے لیے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگردوں میں سب حق پر نہیں تھے، 4000 شاگردوں میں سب امام کے ماننے والے اور چاہنے والے اور امام کے پیروکار نہیں تھے، بلکہ اس میں ہر ایک تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے ہر فرد سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے، سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے، یعنی جو غیروں سے جہالت کا خاتمہ چاہتا ہو، جو غیروں کو جاہل دیکھنا گوارا نہ کرتا ہو۔ امیر المومنین کے سلسلے میں اس طرح کی تعبیرات کہ اگر 2 چیزیں میرے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں تو میں سب سے پہلے انہیں قتل کروں گا، پہلی چیز جہالت ہے، دوسری غربت ہے۔ یعنی گویا یہ مولا کائنات کی تعبیر اور یہ پیغام گواہ ہے کہ آج بھی جو چیزیں کسی قوم، کسی سماج، کسی ملک، کسی سوسائٹی کو پستیوں کی طرف لے جاتی ہیں وہ جہالت ہوتی ہے یا غربت ہوتی ہے۔ اور واقعاً اگر جہالت کے نقصانات کو دیکھنا ہو، صرف وہی دور نہیں بلکہ آج بھی ہمارے سامنے انہی ناعاقبت اندیش اور بعض جاہل افراد کے منصب اقتدار تک پہنچنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف قوم نقصان نہیں اٹھاتی بلکہ ملک بھی نقصانات اٹھاتے ہیں۔ جہاں پر پڑھے لکھے افراد، جہاں پر باصلاحیت افراد، جہاں پر صاحبان علم آگے آتے ہیں اور جہاں پر صاحبان علم کی قدر ہوتی ہے، وہیں پر صحیح فائدہ اور صحیح نقصانات سے بچنے کا ایک مظاہرہ سامنے آتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے، ورنہ جہاں پر آنکھ بند کر کے اندھی عقیدت کی بنیاد پر افراد کو سامنے لایا جاتا ہے وہاں نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ آیت ہمیں بڑھ کر پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے ذریعے سے کسی رسول کو پہچاننا چاہتے ہو اور کسی رسول کی رسالت تک پہنچ کر ہدایت و نجات چاہتے ہو، رسول آیا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں ہدایت و نجات دے، رسول آیا ہی اس لیے تھا کہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے، رسول آیا ہی اس لیے تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم نجات پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اس رسول تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہے وہ صاحبان علم ہے، اور علی جیسی علم ذات ہے کہ جو تمہیں رسول تک پہنچا سکتی ہے، رسول سے آشنا کر سکتی ہے۔ لہذا امام علی کا یہ صاحب علم ہونا
اس دور ہی میں نہیں بلکہ ان حالات میں اگر جائزہ لیں، امام علی کے مقابلے میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جیسی جنگوں کا وجود میں آنا بھی یہ در حقیقت سماج کی جہالت کا نتیجہ تھا، ورنہ اس طرح کی 3 جنگیں معمولی جنگیں نہیں ہیں۔ 5 سالہ ظاہری خلافت کا دور ہے، دور حکومت میں، اس 5 سالہ دور حکومت میں ان 3 جنگوں کے مقابلے میں، اور پھر ایسی ویسی نہیں ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، جنگ جمل میں بھی تعداد کم نہیں ہے، جنگ صفین میں بھی تعداد کم نہیں ہے، جنگ نہروان میں بھی تعداد کم نہیں ہے۔ ان 3 جنگوں میں اتنی بڑی تعداد کا علی جیسے عالم کے مقابلے پر آ جانا، یہ آج لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں پر علم اور صاحبان علم کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، وہاں پر اسی دین کے افراد کس طریقے سے استعمار کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر علم کو اہمیت نہ دی جائے، صاحبان علم کو اہمیت نہ دی جائے، تو اسی حق کے راستے پر آنے والے افراد کو استعمار اور باطل اپنے ہاتھوں استعمال کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر کے در پر آنے کے بعد آنے والے، پیغمبر کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کو اگر علی کے مقابلے میں لایا گیا ہے تو غیروں کو نہیں لایا گیا ہے، بلکہ انہی افراد کو لایا گیا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی حقانیت کا کلمہ پڑھا تھا۔ یہ آج لمحہ فکریہ ہے، آج یہ درس عبرت ہے کہ اگر صاحبان علم کو اہمیت نہ دی جائے تو پھر اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی محافظ اسلام کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اسلام کا اظہار کرنے والے بھی اسلام کے لیے قربانی دینے والے کی عظمت اور اہمیت کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ ورنہ اگر امام علی کی عظمت و اہمیت کو پہچانا گیا ہوتا تو پھر جنگ جمل و صفین و نہروان جیسی نوبت نہ آتی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر بات کربلا تک آئی ہے تو کربلا تک بھی نوبت اسی لیے آئی ہے کہ علی جیسی ذات کو چھوڑا گیا ہے۔ جناب زینب کا جملہ کربلا کے سلسلے میں جو منسوب ہے، جناب زینب سے فرمایا تھا کہ میرا بھائی دوشنبے کو قتل ہوا، جبکہ تاریخ میں یہ ہے کہ کربلا میں جب عاشور کا دن تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ تو یہ جناب زینب کا فرمانا کہ دوشنبے کے دن میرا بھائی قتل ہوا، در حقیقت جناب زینب نے اشارہ کیا ہے اس دن کی طرف کہ وفات پیغمبر کے بعد جب مسلمان کسی جگہ پر جمع ہوئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جس دن علی ابن ابی طالب کا حق غصب کیا گیا، یا علی ابن ابی طالب کو لوگوں نے اپنا رہنما اور اپنا مقتدا اور اپنا رہبر نہیں مانا ہے اور علی کے مقابلے میں دوسروں کو مانا، وہ دوشنبے کا دن تھا۔ گویا کربلا کی نیو اور کربلا کی بنیاد اس دن رکھی گئی جس دن ایک صاحب علم کی جگہ پر ایک لا علم اور ایک جاہل انسان کو اپنا رہنما اور اپنا مقتدا مانا گیا ہے۔ اور یہ معمولی نقصان نہیں ہے، ایک معمولی المیہ نہیں۔ آج کربلا کی تاریخ دنیا کے ہر انسان کو یہ پیغام دیتی ہے، آج غیروں کو متاثر کر رہی ہے۔ کربلا کی تاریخ اگر غیروں کو متاثر کر رہی ہے تو یہ بھی آج لمحہ فکریہ ہے کہ کربلا تک اگر 50 سال کے عرصے میں نوبت پہنچ جاتی ہے تو کس بنیاد پر؟ آج غیر بھی یہ ماننے پر تیار نہیں ہے کہ پیغمبر جیسا ایک رہنما اور پیغمبر جیسا ایک رہبر اور پیغمبر جیسا ایک ہمدرد اور انسانیت کی خدمت کرنے والا انسان گزرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا ہے، 50 برس کا عرصہ ہے۔ سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی اور واقع کربلا سن 61 ہجری میں۔ اس 50 سال کے عرصے میں اس نبی کریم کے گھرانے کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے جسے آج سننے کے بعد ایک غیر بھی ماننے پر تیار نہیں، یقیناً سلوک ہوا ہے۔ اس سلوک کا سبب اور نتیجہ یہی تھا کہ ایک صاحب علم کو نہیں مانا گیا، یعنی گویا کربلا جیسا ایک پیغام بھی ہمیں، کربلا جیسا ایک واقعہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جہاں پر دانشور اور صاحبان علم افراد کی جو واقعاً صاحبان علم ہوں، جن کے اندر جہالت سے دور ہونے کا ملکہ پایا جاتا ہے، جن کے اندر جہالت نہ پائی جاتی، ایسے افراد اگر سامنے آتے ہیں، اور ایسے افراد یوں ہی نہیں سامنے آتے ہیں، بس آخر کلام میں اتنا عرض کروں گا کہ ایسے افراد بھی اگر سامنے آتے ہیں جن مرحوم کی مجلس ہے، یقیناً انسان محنت کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ آج نوجوانوں سے ایک جملہ عرض کروں گا کہ یقیناً انسان کسی بھی جگہ تک پہنچتا ہے، بغیر محنت کے انسان نہیں پہنچتا۔ آج ہمارا ایمانی، ہمارا شرعی اور ہمارا اسلامی اور ہمارا دینی فریضہ یہ ہے کہ جس حد تک ہم محنت کر سکتے ہیں علمی میدانوں میں ہم محنت کریں، اور کم از کم اس دور میں کورونا جیسی وبا نے اتنا اعتراف تو لے لیا ہے کہ ابھی بھی
تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم ایک معمولی سے وائرس کو بھی اپنے قابو اور اپنے اختیار میں کر سکو. جب تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے اس کا مطلب ابھی تمہیں اور محنت کی ضرورت ہے. علم ابھی بہت زیادہ ہے, تمہیں وہاں تک پہنچنا ہے. آج دنیا کا اعتراف و اقرار اس بات کا گواہ ہے کہ انسان علمی میدانوں میں ابھی کہیں نہیں پہنچا ہے. جب انسان علمی میدانوں میں کہیں نہیں پہنچا ہے تو پھر ہمیں محنت کرنا ہے اور محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچانا ہے. اور یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ عرض کروں گا کہ ہم تو اس ذات گرامی کے ماننے والے ہیں جو آج بھی امیر المومنین کی شکل میں پردہ غیب میں موجود ہے. آج بھی, بلکہ یہ کہا جائے کہ آج کا علی جو پردہ غیب میں موجود ہے, ان امیر المومنین کے بیٹے کے لیے جو آج پردہ غیب میں امیر المومنین کی شکل میں ہے, علی کی شکل میں ہے, اس کے سلسلے میں صرف ایک روایت ہے کہ جس وقت آئیں گے تو دنیا میں آتے ہی ان کے ذریعے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا, دنیا سے ناامنی کا خاتمہ ہوگا, ان کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا, دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی, دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی, دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا. کیا معجزے کے ذریعے ہوگا؟ نہیں, روایات گواہ ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں, روایات گواہ ہیں کہ اگر امام کے آنے کے بعد دنیا سے ظلم ستم اور فتن و فساد اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا, دنیا امن و امان اور عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائے گی, تو اس کا سبب علم ہوگا جو دنیا سے فتن و فساد اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا. بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ انسان کا صاحب علم ہونا سبب بنے گا, واقعی صاحب علم ہونا, انسان کی عقلوں کا کامل ہو جانا ہے. بلکہ یہ کہا جائے انسانیت کا جہالت سے دور ہو جانا سبب بنے گا کہ دنیا سے برائیوں اور فتنہ و فساد اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا. ان روایات کی روشنی میں کہنے کا حق ہے کہ آج چاہے انسان کہنے کو آسمانوں پر جا رہا ہو, فضاؤں کا سفر کر رہا ہو, لیکن آج بھی وہ جہالت سے دور نہیں ہوا ہے. جہالت سے دور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو رہا ہو تب تو سمجھیں سماج جہالت سے دور ہوا ہے. اگر سماج سے فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو رہا ہو تب تو ہم سمجھیں سماج سے جہالت کا خاتمہ ہوا ہے. اگر سماج سے ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو رہا ہو تب تو ہم سمجھیں کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ ہوا ہے. ورنہ آج اسرائیل و امریکہ جیسی طاقتیں بھی اپنے کو سپر پاور کہنے والی, اپنے کو علمی میدانوں میں سب سے آگے کہنے والے بھی, اگر ان افراد کے ذریعے سے بھی ظلم ستم اور بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہو, سمجھ لیں ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ تو ہے لیکن ابھی بھی وہ جہالت سے دور نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا ایک سب سے بڑا پیغام ہے آخری امام کے سلسلے میں یہی ہے کہ جب آخری امام آئیں گے تو امام بھی دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہوگا. امام جب لوگوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے عقلیں کامل ہو جائیں گی. ایک مفہوم یہی ہے کہ جہالت کا خاتمہ, اسی لیے کہا گیا کہ جب امام آئیں گے تو اپنے ذریعے سے علوم کو عام کریں گے. دنیا جہاں تک علمی اعتبار سے پہنچ چکی ہوگی اس سے بہت زیادہ علوم کو امام ظاہر کریں گے اپنے ہاتھوں سے. چھٹے امام کی روایت ہے کہ امام آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے علوم کو ظاہر کریں گے. یعنی یہ کہا جائے کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے, آج بظاہر انسان اپنے اعتبار سے بہت آگے بڑھ چکا ہے, لیکن جو علم ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, امام جب آئیں گے اس کے بعد کے علوم کو ظاہر کریں گے. اس سے خود بخود ایک پیغام ہے کہ جب امام علوم کو ظاہر کریں گے یعنی دنیا سے برائیوں کا سبب علم ہوگا اور جہالت سے دوری ہوگی. آج اگر ہم اس امام کے ظہور کے متمنی ہیں, آج اگر ہم اس امام کے ظہور کی تمنا کر رہے ہیں, اگر واقعاً منتظر ہیں, تو اس منتظر ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ انتظار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے سماج سے اور اپنے درمیان سے جہالت کا خاتمہ ہو, تاکہ ایسا سماج بنایا جا سکے کہ جو برائیوں سے دور ہو, ایسا سماج بنایا جا سکے جو ظلم و بربریت سے دور ہو, ایسا سماج وجود میں لایا جا سکے. لہذا واقعی جو منتظرین ہیں, میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ واقعی علی کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ علمی میدانوں میں محنت کر کے اپنے کو آگے بڑھائیں. آج اگر شان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جہاں بھی ہمارا نام ہو تو علمی میدانوں میں سر فہرست ہمارا نام ہو. اس لیے سر فہرست نام ہو کہ جب انشاءاللہ ہمارا آخری ظہور فرمائے اور آخری امام تشریف لائے تو امام کے ہاتھوں سے دیے گئے اور امام کے ذریعے سے دنیا میں عام کیے گئے علوم سے ہم استفادہ کر سکیں. اس لیے کہ اتنا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے زمانے کے علوم سے بہرامند نہیں ہوں گے, اپنے زمانے کے علوم میں ہم آگے نہیں ہوں گے, تو پھر امام کے ذریعے سے دیے ہوئے علوم سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. آج سچے منتظر ہیں, آج امام کے سچے چاہنے والے ہیں, تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم منتظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو علمی میدانوں وہاں تک پہنچا لیں کہ جب انشاءاللہ اس کے بعد کے علوم امام عام کر رہے ہوں تو ان علوم سے ہم استفادہ کر سکیں. عرض کیا تھا کہ علی جیسا ایک صاحب علم ذات ہے, اسی علم سے دوری کا نتیجہ یا سماج کے
جہالت کی وادیوں میں رہنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ابن ملجم جیسے افراد اس سماج سے وجود میں آئے ہیں جو علی کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ورنہ ابن ملجم جیسے افراد کا ایسے مجمع سے اور ایسے گروہ سے جس نے علی کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے آسان نہیں ہوتا ہے۔ خوارج جیسے افراد کا جنگ صفین میں علی سے جدا ہو جانا یہ بھی در حقیقت جہالت کا نتیجہ تھا، ورنہ اگر اس جگہ پر جہالت نہ پائی جا رہی ہوتی تو ناممکن تھا کہ علی کے ساتھ کچھ دن رہنے کے بعد وہ افراد علی کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا جنگ جمل میں ساتھ رہے، جنگ صفین پوری ساتھ رہ کر لڑی ہے، لیکن آخری مرحلے پر پہنچنے کے بعد ان 12,000 خوارج کا علی سے جدا ہو جانا یہ بھی در حقیقت نتیجہ تھا ان افراد کے جہالت میں کی وادیوں میں رہنے کا، یعنی یہ معمولی چیز نہیں، اور انہی 12,000 افراد کی ایک فرد سے نکل کر سامنے آئی ہے جسے ابن ملجم کہتے ہیں، جس نے علی ابن ابی طالب جیسے ایک صاحب علم کو کہ سر پر تلوار لگائی ہے۔ اس نے صرف علی کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس نے علم کو قتل کیا ہے۔ وہ صرف علی کا قاتل نہیں ہے بلکہ انسانیت کے رہنما کا قاتل ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے افراد گزرے ہیں لیکن کہاں دوسرے افراد اور کہاں علی جیسا امیر المومنین کے گزرنے کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ کون علی تھے۔ کتنے یتیم بچوں کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ علی ہیں جو ہمیں باپ سے زیادہ ہماری فکر کر رہے ہیں، ہمارا خیال کر رہے ہیں، ہماری پرورش کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے کوفے کے غریب، ضرورت مند اور محتاج تھے جنہیں امیر المومنین کی شہادت کے بعد پتہ چلا ہے کہ علی تھے جو ہماری رات کی تنہائیوں میں مدد کیا کرتے تھے۔ ایسا رہنما کوفے میں صرف اپنے ہی نہیں تھے بلکہ غیر تھے، چاہے غیر مسلم ہوں علی نے ان کی بھی مدد کی ہے، چاہے مسلمانوں کے مختلف نظریات اور افکار سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں علی ابن ابی طالب نے ان کی بھی مدد کی ہے۔ آپ سوچئے کہ جب علی کے گزرنے کے بعد ان افراد کی یہ کیفیت تھی، صرف یہ سن کر کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے بے چین ہو جاتے ہیں، ذرا ان بچوں کے دل سے پوچھئے کہ جنہوں نے علی کو پہچانا بھی تھا، علی کو دیکھا بھی تھا، علی کے ساتھ زندگی گزاری بھی تھی، آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک عزیز کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ان حالات میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اسی بنیاد پر اس طریقے سے ذریعے سے مجلس ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے عزیزوں کے آخری رسوم کو ادا کر لیتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کو آخری لمحات میں آخری منزل تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں جو مناظر ہیں، 21ویں ماہ رمضان کو علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سر زخمی تھا، سر دوپارہ تھا، لیکن علی کے دنیا سے گزرنے کے بعد بیٹوں نے باپ کے جنازے کو اٹھایا ہے، نجف تک پہنچایا ہے، جنازہ تیار تھا، قبر تیار تھی، جنازے کو لے کر قبر تک پہنچا دیا ہے، علی کو دفن کر دیا ہے، اور جب یہ بیٹے دفن کر کے گھر میں واپس آئے ہیں، دل یہی کہتا ہے کہ جناب زینب گھر میں موجود تھیں، جناب ام کلثوم گھر میں موجود تھیں، بھائیوں نے باپ کے جنازے کو لے جا کر قبر تک پہنچایا ہے۔ معمولاً دستور یہی ہوتا ہے کہ جب مرد گھر واپس آتے ہیں تو گھر کی خواتین گلے مل کر روتی ہیں۔ جب جناب زینب نے امام حسن کو دیکھا ہوگا کہ بابا کو دفن کر کے آئے، جناب ام کلثوم نے کوفہ تھا، امام حسین کو دیکھا ہے، دوڑ کے لپٹ گئی ہوں گی، اے بھیا بابا کو قبر تک پہنچا دیا، اے بھیا بابا کو سپرد خاک کر دیا۔ یہ کوفہ ہے، جناب زینب نے اپنے باپ کو رخصت کیا ہے، بیٹوں بھائیوں کے کاندھوں پر باپ کا جنازہ گیا ہے، گھر میں تھیں، بے چین تھیں، اور بھائی نے آ کر خبر دی ہے کہ ہم نے قبر تک پہنچا دیا ہے۔ اس کوفے میں زینب کو سکون ہوا ہوگا کہ میرا بابا شہید تو کیا گیا لیکن باپ کا جنازہ بے گور و کفن نہیں ہے۔ زینب باپ کے سائے سے محروم ہوئی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا تھا، یتیم ہوئی تھی، امام حسن یتیم ہوئے، امام حسین یتیم ہوئے ہیں، زینب ام کلثوم یتیم ہوئی، کوفے میں جناب عباس یتیم ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اپنی نگاہوں سے کوفے میں منظر دیکھا ہے کہ باپ کو قبر تک پہنچا دیا ہے۔ یقیناً دنیا میں کہیں بھی کوئی یتیم ہوتا ہے، اس یتیمی کے بعد بھی اپنے باپ کو آخری رسوم ادا کر لیتا۔ کربلا کا ایک واقعہ ایسا ہے، کربلا کا ایک شہید ایسا ہے کہ بیٹے کو اسی بات کا تو احساس ہے، بیٹے کو اسی بات کا تو قلق ہے کہ بیٹا موجود ہو، باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو۔ اسی لیے ہر موقع پر کربلا ہی وہ جگہ ہے کہ جو ہر غم میں آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہے۔
اور یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہارے عزیز تو دنیا سے جاتے ہیں، تم آخری مرحلے تک تمام رسوم ادا کر لیتے ہو، تمام چیزوں تک پہنچ جاتے ہو، جو کر سکتے ہو کر لیتے ہو، لیکن سید سجاد کے دل سے پوچھو، جہاں ایک بیٹا ہی نہیں بلکہ بہن بھی موجود تھی، بیٹی بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، ان بیٹیوں نے، ان عزیزوں نے اس عالم میں لاشے کو دیکھا ہے جو پامال شدہ لاشا ہے، اور جس وقت لاشے کو دیکھا ہے، ایک طرف لاش کو دیکھ کے کیفیت یہ ہوئی ہے، دوسری طرف یہ احساس تھا کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن نبی کا نواسا ہے بے گور و کفن۔ یہی وجہ ہے 11ویں محرم کو جناب زینب کے زبان پر جملہ آیا ہے، اے ماں جائے حسین، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ظالموں کے کشتے تو دفن کر دیے جائے، لیکن نبی کا نواسا ہو کربلا کے سرزمین پر بے گور و کفن۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو صاحب علم ہونے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہم سب کو جہالت سے دور ہونے کی توفیق عنایت فرما، معبود دنیا سے اس وبا اور اس بلا کا خاتمہ فرما، خدا اس کرونا سے دنیا کو نجات عطا فرما، معبود عصمت اہل بیت کا واسطہ ہے، اگر اس وبا کے پیچھے سازشیں ہیں، ہاتھ ہیں، تو سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، معبود امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کی ارواح اور مرحوم سید تہذیب الحسن آبدی ابن سید یعقوب حسین آبدی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یکن لہ کفوا احد۔ بہت شکریہ قبلہ مولانا حسنین باقری صاحب کہ آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم نوحہ خوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب جنہ ظفر آبادی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش فرمائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، السلام اے حسین، اے حسین، السلام اے حسین، اے حسین، فاطمہ علی کے چین، شاہ مشرقین، السلام اے حسین، اے حسین، لاش حسین پر بہن نے دی صدا، تم ہو بے کفن تو میرا سر بھی ہے کھلا، تم کو تو پسند آ گئی یہ کربلا، ہے میرا نصیب قید خانہ شام کا، فاطمہ علی کے چین، شاہ مشرقین، السلام اے حسین، اے حسین، وہ ستم ہوئے کہ کائنات رو پڑی، روتے روتے دل ڈھلا تو رات رو پڑی،
ہاتھ رکھ کے رو پڑی، تیغ حلق پر چلی فرات رو پڑی، فاطمہ علی کے چین شاہ مشرقین، السلام اے حسین اے حسین، اے سوار دوش مصطفیٰ تمہیں سلام، کم ہے جتنا رو تم پہ اے میرے امام، اے قتیل ظلم ہے حسین تشنا کام، جلتی خاک پر حرم ہے لٹ گئے خیام، فاطمہ علی کے چین شاہ مشرقین، السلام اے حسین اے حسین، السلام اے حسین اے حسین، اب تمہارے بعد جی کہ کیا کروں گی میں، لمحہ لمحہ زندگی کا اب مروں گی میں، پوچھے گی سکینہ تم کو کیا کہوں گی میں، باپ کی وہ شفقتیں کہاں سے دوں گی میں، فاطمہ علی کے چین شاہ مشرقین، السلام اے حسین اے حسین، یا حسین یا حسین۔ جزاک اللہ جناب ظفر آبادی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ ذکر ربانی، یہ تلاوت کلام خدا، یہ ذکر محمد و آل محمد سید تہذیب الحسن صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور ان کے متعلقین، ان کی فیملی کے لیے سبب صبر بنے گا۔ سبھی ویورز کا وسمی عابدی صاحب کی جانب سے اور ان کی پوری فیملی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، بالخصوص مولانا حسنین بخری صاحب کا شکریہ جنہوں نے مجلس کو خطاب کیا، جناب ندیم صاحب، قاری ندیم نجفی صاحب کا شکریہ، جناب ظفر آبادی صاحب کا شکریہ، ان سب کا شکریہ جنہوں نے اپنے میسیجز آن لائن نشر کیے، اور ان سبھی ویورز کا شکریہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کر آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ خدا حافظ، والسلام۔